محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، خزانے سارے تیرے نے ہر دور میں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، یہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدق کہا گیا، بتائیے یہ انفرادی طور پر کہا یا اجتماعی طور پر؟ اجتماع تھا نا، مجمع عام لگا ہوا ہے، اور مجمع بھی کوئی عام مجمع نہیں ہے، پیغمبروں کا مجمع ہے۔ تو ایک عقیدہ وہ ہے جو کبھی انفرادی طور پر ظاہر ہوتا ہے، کبھی اجتماعی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عقیدہ ہے جس میں انفرادیت بھی اجتماعیت بھی ہے۔ پہلے اجتماعیت پہ 3 مثالیں دیتا ہوں۔ حدیث بخاری، حضور علیہ السلام استسقاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور ظاہری بات جب نماز ہوگی تو با جماعت، ٹھیک ہے جی، وہاں صحابہ کی جماعت چاہتے۔ آقا علیہ السلام حالت نماز میں کبھی دست اقدس آگے فرماتے ہیں، کبھی پیچھے فرماتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ جب صحابہ نماز سے فارغ ہوئے نا تو عرض کیا آقا ایک حکمت جاننا چاہتے ہیں، کبھی ہاتھ آگے فرماتے کبھی پیچھے۔ اب علماء بیٹھے ہیں، حالت نماز میں مقامات 5 ہوتے ہیں نگاہ کے۔ اگر بندہ قیام میں ہو تو نظر مقام سجدہ پہ ہوتی ہے، اگر بندہ رکوع میں ہو نظر اس کی پیروں پہ ہوتی ہے، اگر بندہ سجدے میں ہو نظر ناک پہ ہوتی ہے، اگر بندہ تحیات پہ ہو نظر گود میں ہوتی ہے، اگر بندہ سلام پھیرے نظر کندھوں پہ ہوتی ہے۔ یہ مقامات 5 ہیں، لیکن جو بندہ سوال کر رہا ہے اس کی نظر کہاں پہ تھی؟ جو صحابی سوال کر رہے ہیں ان کی نگاہ کہاں پہ تھی؟ علامہ اقبال اس کا جواب دیتے ہیں، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا ناز تھی تیری۔ علامہ اقبال پھر فرماتے لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ آج کی آقا نماز میں کیا ہو رہا تھا؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ بات دراصل یہ تھی، جنت میرے سامنے تھی۔ اچھا جنت کہاں پہ؟ قرآن سے پوچھئے، اندہ سدرۃ المنتہی، اندہا جنت الماوا۔ آقا کہاں پہ ہے؟ عالم بشریت میں، اور جنت عالم نور میں۔ آقا فرماتے جنت میرے سامنے تھی اور میں نے جنت میں ہاتھ ڈالا، انگوروں کا گچھا لگا ہوا تھا۔ فرماتا لو اخذتم، اگر میں پکڑ لیتا، منہما بقیت الدنیا، میں پکڑ لیتا، لاکلتم منہما بقیت الدنیا، قیامت تک امت کھاتی رہتی۔ انگور ختم۔ اچھا جنت کہاں پہ ہے؟ یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک جہان میں کھڑے ہو کر دوسرے جہان پر اختیار رکھنا۔ آقا نماز پڑھا رہے تھے عالم بشریت میں، اور انگور تھے عالم نور میں۔ انگور کہاں تھے جی؟ عالم نور میں۔ نماز کہاں ہو رہی عالم؟ یہاں ایک اور مسئلہ بھی بن جائے گا۔ اچھا جو ہاتھ وہاں جنت میں گیا تھا اسے صحابہ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و کمالات مصطفیٰ، عظمت اختیارات مصطفیٰ، کیا کہنے۔ اور جس طرح قبلہ علامہ صاحب فرماتے جز اور کل کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم جز کا اختیار دیکھ رہے ہیں نا۔ ہاتھ جز ہوتا ہے اور وجود کل ہوتا ہے۔ کل کھڑا ہوا ہے مدینے میں اور جز کی ہے جنت میں۔ جز جنت میں ہے، جن کے جز کا اختیار سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے کل کے مقام پر۔ اچھا ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز، ایک جز من الاجزاء۔ اچھا یہ وجود کل ہے، ہاتھ اس کا جز ہے، اور انگلی ہاتھ کا بھی جز ہے۔ یہ جز کا بھی جز ہے۔ بچپن کا ماحول تھا۔ حضرت عباس نے ایک دن عرض کیا آقا میں نے آپ کو دیکھا تھا، آقا میں نے آپ کو دیکھا تھا، 14ویں رات کا چاند طلوع تھا،
میں اچانک دیکھتا ہوں کبھی چاند دائیں جاتا تھا, کبھی چاند بائیں جاتا تھا, کبھی چاند آگے کبھی پیچھے. اچانک میری نگاہ آپ کے پنگھورے پہ جاتی ہے, جدھر جدھر محمد مصطفیٰ کی انگلی جا رہی تھی چاند بھی ادھر ادھر جا رہا تھا. یہ ہے جز کا بھی جز. جس کی انگلی کا اختیار یہ ہے, ان کے ہاتھ کے اختیار کا عالم کیا ہوگا, اور جن کے ہاتھ کے اختیار سمجھ میں نہیں آتا ان کی ذات کے اختیار کا عالم کیا ہوگا, ان کے ذات کے اختیار کا عالم کیا ہوگا, ذات کے اختیار کا ہوگا. اب آقا علیہ السلام نے ایک تو یہ یہاں بھی ہاتھ تھا اور وہاں بھی ہاتھ غائب نہیں ہوا تھا, ہاتھ ادھر بھی حاضر ادھر بھی حاضر. جنت میں بھی وہی ہاتھ تھا اور زمین پر بھی وہی ہاتھ تھا. صحابہ نے بھی وہی دیکھا اور گچھا بھی اسی ہاتھ نے پکڑا. جو ہاتھ صحابہ نے دیکھا وہ ہاتھ جنت میں گیا. پہلے اس حدیث کے تشریح میں کوئی یہ بتا دے ہاتھ کہاں کہاں موجود تھا, ہاتھ کہاں کہاں موجود تھا. جو ہاتھ ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو, یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود ہے. ارے جن کے اتنا حصے کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے کل وجود کا. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے, محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے, شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. اور شیخ محقق, چلو میں ابھی ہاتھ پہ ایک اور آگے بڑھنے, ایک اور دیکھیے, ہاتھ پکڑے بھی جاتے, ہاتھ پکڑے بھی جاتے, ہاتھ چھڑائے بھی جاتے, ہاتھ پکڑے بھی جاتے. اور ہاتھ پہلوان ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے سے اپنی طاقت آزمانے کے لیے ہاتھ پکڑتے بھی ہیں اور چھڑاتے بھی ہیں, پکڑتے بھی ہیں چھڑاتے بھی ہیں, طاقت کا اظہار کرنے کے لیے. میری بینی پھاڑ, لوگ کہتے ہیں نا میرا ہاتھ پکڑ, اور یاد رکھیے کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوگا, کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوگا, کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے چھوڑ دیا ہوگا. مجھے بتائیے مصطفیٰ نے کس کا ہاتھ پکڑا تھا, خدیر کے مقام پہ میرے پاک نبی نے کس کا ہاتھ پکڑا تھا. ایک ہاتھ مصطفیٰ کا تھا, ایک ہاتھ مرتضیٰ کا تھا, اور دونوں بلند تھے, دونوں بلند تھے. آقا نے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور کسی کا ہاتھ باہو سلطان پکڑتا ہے, کسی کا ہاتھ اجمیر کا شہنشاہ پکڑتا ہے, کسی کا ہاتھ غوث اعظم پکڑتا ہے. جس کا ہاتھ مصطفیٰ پکڑ کر بلند کرے اسے مولا علی کہا جاتا. شیخ محقق فرماتے جب کعبہ مکہ فتح ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی میرے کندھے پہ سوار ہو جا, بتوں کو توڑنا ہے. شیخ محقق فرماتے مولا علی نے فرمایا اس دن میں نے ہاتھ اونچا کیا, میں نے ہاتھ اونچا کیا, میرے ہاتھ عرش کے پائے کو چھو رہے تھے, میرے ہاتھ عرش کے پائے کو چھو رہے تھے. مجھے بتائیے اگر مرید کے ہاتھوں کا یہ مقام ہے تو مرشد کیا دست مصطفیٰ کا اختیار کتنا ہوگا, دست مصطفیٰ کی پرواز کا عالم کیا ہوگا, دست مصطفیٰ کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا. فرفعنا لک ذکرک. آقا امت کو آپ کے ہاتھ کی بلندی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کی ذات کی بلندی سمجھ میں کیا جاتا ہے. اچھا پھر دیکھیے آقا فرماتے لو اکلتم, اگر تم کھاتے, اگر کھاتے تو ما بقیت دنیا رہنے تک وہ انگور ختم نہ ہوتے. ایک مٹھی کے انگور ہیں, ایک مٹھی کے انگور ہیں, ایک مٹھی کے انگور ہیں, ایک بندہ کھا جاتا ہے, ایک مٹھی کے انگور ہیں, ایک کھا جاتا ہے. مگر حدیث کہتی ہے اگر میں انگور پکڑ لیتا امت قیامت تک کھاتی رہتی. یہاں ایک اور مسئلہ پتہ چل گیا, کوئی پوچھے نا اس امت کا لنگر کس کے ہاتھوں میں ہے, اس امت کا لنگر کس کے ہاتھوں میں ہے. جس ہاتھ میں امت کا لنگر ہے اسے دست محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اجتماعی طور پر صحابہ نے اجتماعی اختیار دیکھا. ایک صحابی نے بھی سوال نہیں کیا, سنے کیمیں گیا, کیمیں پڑھیا.
اس کا معاملہ ایک نبی اب دوسری مثال حدیبیہ کا مقام ہے اجتماعی طور پر اختیار حدیبیہ کا مقام ہے اختیار کے بھی دو زاویے ہوتے ہیں صحابہ کرام کا 1500 کا لشکر مجمع ہے عرض کیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے پانی ختم ہو گیا سوالی بن کے در مصطفیٰ پہ آئے یہاں ایک مسئلہ ایک کہ سوالی بننا ادھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اے حبیب جب کوئی میرا بندہ آپ کا سوالی بنے دو چیزوں ایک ہے سوالی ایک ہے بندہ کیا ترتیب قرآن ہے وَإِذَا سَأَلَكَ پہلے سوال کا ذکر ہوا پھر عبودیت کا ذکر ہوا محبوب آپ سودا کر لیتے ہیں بندہ میرا ہوگا سوالی تیرا سائل تیرا بندہ میرا اس ایک یہ بھی معنی میں اپنا بندہ مانوں گا ہی اس کو جو تیرا سوال تو تجھ سے پھر گیا نا اسے میں اپنا بندہ تسلیم نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو میرا امام لکھتے ہیں جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اچھا ادھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ آپ کا سوالی میرا بندہ جب آپ کے پاس آئے اچھا سوالی کس بات کا اگر کوئی بندہ پوچھ سکتا جی سوالی کوئی بھی نہیں کہا انی میرے بارے میں پوچھنے والا روٹی والا نا پانی والا نہیں اور سوال میرا سوال کرنے والا خبر میری ہو دینی تو نے ہے پہچان میری ہے کروانی تو نے ہے معرفت میری ہے بتانی تو نے ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي آپ کے دروازے پر میرا سوالی آ جائے ادھر سوالی کو کیا کہا محبوب سے کہا اور ادھر ساتھ یہ بھی کہتے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونیا جی کوئی آ جاوے نا انہوں جھڑکی نا اگر کوئی آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے یہ قرآن ہے اس کے ساتھ ایک حدیث شیئر کر دیتا ہوں بات سوال پہ ہو رہی ہے ادھر کا آپ کا سوالی میرا بندہ آپ کا سوالی ہو کہ آئے نا میرے بارے میں پوچھے اسے بتانا میں قریب ہوں ادھر کہا کہ محبوب میرا بندہ اگر آ جائے نا اسے جھڑکنا سوالی بن کے آ جائے تو جھڑکنا نہیں ہے ادھر ساتھ حبیب میرے آقا کے بارگاہ میں ایک صحابی تھے ان کا نام تھا ربیہ کیا نام تھا اب بات سوال پہ رکی ہوئی ہے آقا نے سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا عشق سے پڑھا ہوا تھا اللہ نے کہا تھا بندہ میرا اور سوالی مصطفیٰ کا ہو سال ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے علماء بیٹھے گرامرٹک پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے لگا ہوں اب یہاں پہ ایک مسئلہ گرامر کا عربی گرامر کا اگر مفعول معذوف ہو مفعول جو ہے وہ معذوف ہو تو عمومیت کا معنی پایا جاتا یہاں یہ نہیں کہا کہ کیا چیز سال مانگ جو مانگنا ہے اچھا یہ دیکھیے گا مانگ جو مانگنا سوال کہاں کا کیا اور طلب کہاں کی جب سرکار نے سوال یعنی بندے نے سوال کیا ادھر اس وقت حضور کھڑے تھے مدینہ پاک میں سوال اس نے مدینے میں کھڑے کے کیا اور آگے آقا نے فرمایا سال مانگ جو مانگتا ہے سال حضور نے آفر کر دی پیش کر دی حضور کہاں تھے جی مدینے میں اب اس نے مانگا کیا ہے کیا اس وقت جہان کی کوئی چیز مانگی کیا اس جہان کی کوئی چیز مانگی نہیں اس جہان کی کھڑے کسی اور جہان میں ہے مانگی کسی اور جہان کی شے کھڑے ہے عالم بشریت میں اور مانگی حشر کی بات ہے آقا فرماتے سال ربیہ مانگ جو مانگتا ہے اگلے لفظ پہ غور کرے صحابی ہے اسألوکا اسألوکا چھوڑیا میں تو اڈے کو منگتا گیا یہ نہیں کہا اسأل اللہ اسألوکا میں آپ سے مانگتا ہوں حضور میں آپ سے مانگتا ہوں چونکہ حکم رب تعالیٰ ہے امر الہی ہے کہ میرا بندہ سوالی آپ کو اور ادھر کہہ دیا کہ حبیب جھڑکنا نہیں ہے اب مانگ جو مانگتا اسألوکا
اچھا حضور فرماتے مانگ جو مانگتا ہے اس نے مانگی کس جہان کی شے؟ اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں جہاں آپ ہونا وہاں مجھے آپ کی سنگت نصیب ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک جہان میں رہ کر دوسری جہان کی شے دینے والے مختار کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جائے۔ ایک جہان میں رہ کر دوسرے جہان والی شے دینے والے مختار کو۔ صحابہ کرام آئے، پانی ختم ہو گیا، حضور پانی ختم ہو گیا، آقا فرماتے کہیں سے پانی لے کے آؤ۔ پانی منگوایا، ایک برتن میں پانی تھا، سرکار نے ہاتھ ڈالے۔ ابھی بھی جز کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک جز کی بات، حضور نے ہاتھ ڈالے۔ یا مسئلہ سماعت کر لیں، بندے کے وجود سے اگر کوئی پانی نکلے نا وہ دو طرح کا پانی ہوتا ہے، ایک ناپاک ہوتا ہے، ایک ناپاک نہیں ہوتا، ہوتا پاک ہے، لیکن دونوں کی حالت یہ، جو ناپاک ہے وہ تو ویسے ناپاک ہے نا، جو پاک نکلے نا وہ اگلے بندے کو پاک نہیں کر سکتا۔ پسینہ ہے اندر سے نکلتا ہے، نماز کے دوران آتا رہتا ہے، نہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، نہ بدن ناپاک ہوتا ہے، نہ وضو پہ اثر ہوتا ہے، پانی نکلتا رہتا ہے۔ اگر پسینہ جمع کرتے رہیں اور ایک برتن میں پانی ڈال لیں اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ اندر کا پانی ہے، پاک بھی ہے، لیکن وضو نہیں ہو سکتا۔ آقا نے ہاتھ اندر رکھے، ایک چشمہ ادھر سے نکلا، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے۔ اللہ فرماتے ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بہوا۔ ندیاں پنجاب رحمت تھا، ایک پنجاب پاکستان کا ہے، ایک پنجاب رحمت کا ہے۔ جب پانی نکلا اندر سے تو صحابہ کہتے ہم نے وضو بھی کیا، پانی پیا بھی، غسل بھی کیے، جانوروں نے بھی پانی پیا۔ اچھا پانی پینے کے بعد جب واپس مدینہ پاک میں لوگ گئے نا سارے صحابہ، کسی نے پوچھ لیا کتنے لوگ تھے؟ بعض لوگ کہتے بڑھا چڑھا کے بات کرنے والی۔ اب صحابی کے جواب دینے کا اصول دیکھیے گا، انہوں نے کہا کہ لو کننا، ابھی تعداد نہیں بتائی، لو کننا مئات الف، پوچھا کتنے لوگ تھے؟ کہتے 1,00,000 بھی ہوتے نا برکت محمد ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو سوال ہوا ہی نہیں، لیکن انہوں نے پہلے سے بڑھا دیا کام کو۔ لو کننا مئات الف لکفانا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے کبھی پانی کی برکت ختم نہ ہوتی۔ اچھا ادھر کیا تھا؟ ادھر حضرت موسیٰ کے پاس بھی قوم آئی تھی پانی لینے کے لیے، تو انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ قوم پانی مانگنے آئی ہے۔ اللہ فرماتے اضرب بعصاک الحجر، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو، پیارے موسیٰ چشمہ نکل آئے گا۔ ادھر معاملہ کیا تھا؟ جب باری حبیب کی آتی ہے نا، حبیب کی بارگاہ میں بھی لوگ آئے، حضور پانی چاہیے، اختیار مصطفیٰ کیا تھا؟ حبیب خود ہی ہاتھ ڈال دے پانی خود بخود آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ادھر کلیم ہے ادھر حبیب ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کمال لکھا ہے، دونوں رب کے بندے ہیں، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ماں سراپا انتظار او منتظر۔ ایک کلیم تھا، ایک حبیب تھا۔ کلیم وہ ہے جو خدا کا انتظار کرتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کا خدا خود انتظار کرتا ہے۔ بات جلدی آگے لے کے چلتا ہوں، جلدی ایک مثال اور اجتماعیت کی۔ مینا کے میدان میں آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور آقا نے 3 سوال کیے کل صحابہ سے، ایو شہر ھذا، ایو بلد ھذا، ایو یوم ھذا۔ صحابہ دسو تو صحیح یہ دن کیڑا ہے؟ ایو یوم ھذا۔ اچھا آپ جمعہ پڑھنے آئے ہو، آپ سارے امام صاحب آپ سے پوچھیں بھی دن کون سا ہے؟ چلو 10 بندے تو جواب دے سکتے ہیں نا، ایک بندے نے جواب نہ دیا، خاموش، اور کیا کہا واللہ ورسولہ اعلم، یا خدا جانتا یا مصطفیٰ جانتا۔ آقا فرماتے بھی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی آقا ہم سوچ رہے تھے کہیں حضور آج کے دن کا نام ہی نہ بدل دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ کل صحابہ کا اجماع تھا، حضور چاہے تو مکے کا نام بدل دیں، حضور چاہے تو دن کا نام بدل دیں، حضور چاہے تو گھڑیوں کا نام بدل دیں۔ ایک کا نہیں، 2 کا نہیں، 3 کا نہیں، کل صحابہ جانتے تھے اختیار اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہوا ہے۔
اچھا باتیں بڑی ہیں لیکن جلدی جلدی 10 منٹ میں ان باتوں کو کرنا چاہتا ہوں. انفرادی پر میں جلدی ایک ایک لائن پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی کون ہے؟ عثمان غنی 18 مرتبہ حضور نے ان کو جنت بیچی ہے. 18 مرتبہ جنت بیچی. اس کے بعد حضرت ربیہ کون ہے جن کو جنت عطا فرمائی. اس کے بعد حضرت قتادہ کون ہے؟ آنکھ کا ڈیلا عطا کر دیا. ڈیلا عطا کر دیا. آج اگر کوئی آنکھوں میں ڈراپس ڈالتا ہے نا، اس کی بنیاد بھی تاجدار کائنات میں رکھی ہے. وہ ڈراپس کیسے تھے؟ یہ ڈراپس کون سے ہیں؟ یہ میڈیکل ڈراپس ہیں. وہ محمدی ڈراپس تھے. آقا نے آنکھوں میں قطرے ڈالے، فرماتے پہلے سے بھی زیادہ نظر آنا شروع ہوا. اختیار عطا کر دیا تھا کائنات کا. اس کے بعد حضرت خزیمہ زمین پر آقا علیہ السلام نے عالم بشریت میں کس کو قرآن کہتا ہے جب معاملہ گواہی کا ہو تو 2 مرد یا 1 مرد یا 2 عورتیں تب گواہی کامل ہوتی ہے. لیکن خزیمہ کی گواہی کے لیے کیا فرمایا؟ خزیمہ جہاں تو تنہا گواہی دے گا، ایک گواہی دے گا، قیامت تک کے لیے تیری ایک گواہی کو میں 2 کے برابر قرار دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے 2 مردوں کی برابری ہے. صاحب قرآن کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے 2 مردوں کی گواہی ہے. اور قرآن والا کہتا ہے کہ میری زبان سے نکل گیا ہے کہ جہاں خزیمہ گواہی دے گا ہوگا 1 گواہی 2 کی مانی جائے گی. اس کے بعد سراقہ کون تھے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسرا فتح ہوگا سونے کے کنگن آئیں گے، سراقہ تو پہنے گا. مدینہ طیبہ میں کنگن پہنے ہوئے تھے. پورا مدینہ دیکھ رہا تھا، پورا مدینہ دیکھ رہا تھا یہ کیا ہے. ہر مرد پر سونا حرام تھا، ایک پہن کے چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا فاروق اعظم نے اختیار محمدی کا اظہار سب کے سامنے کروا کے بتا دیا کہ یاد رکھو جو اختیار مصطفیٰ کا ہے اسے کل کائنات مسلم کر. اس کے بعد آپ سنتے ہیں ماہ رمضان کا روزہ ایک شخص کچھ سے ٹوٹ گیا، اس نے معاملات کر دیے، ٹوٹ گیا. جب ٹوٹا اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کفارہ ادا کرو. عرض کیا کہ کفارے کی صورتیں کیا ہے؟ فرمایا 60 روزے رکھو مسلسل. حضور ایک نہیں بچایا گیا تو 60 کھیل رکھ سکتا ہے. اچھا پھر ایسے کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. عرض کیا اس بستی کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے، غلام آزاد کرو. عرض کیا حضور یہ شکر بھی نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا. حضور فرماتے بیٹھ جاؤ. یہ 3 آپشن تھے، 4تھا آپشن کون دیا؟ اچھا یہاں تو 5 آپشن بن گئے، 3 کے 4تھا بھی آ گیا اور 5واں بھی آ گیا. ایک کھجوروں کا ٹکڑا آتا ہے. حضور فرماتے کہاں ہے وہ غلام؟ آئے. عرض کے فرمایا جاؤ اسے لے جاؤ مدینہ میں تقسیم کر دو. یہ 4تھا آپشن تھا. 1 قدم اندر 1 قدم باہر، واپس آ گیا. عرض کہ سرکار پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں. اب آپشن 5واں ہے. آقا فرماتے گھر لے جا، خود کھا، بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس کو اتھارٹی کہا جاتا ہے. پھر دیکھیے گا حضرت ابو بردہ حضور کے صحابی تھے. عرض کیا آقا میرے پاس 6 مہینے کی بکری ہے، قربانی کے لیے 1 سال شرط ہے. حضور ایک بکری ہے، 6 ماہ اس کی عمر ہے. پر میں اوروں کے لیے نہیں، تو کر سکتا ہے، جا کر لے، تیرے لیے جائز ہے، میں اختیار دے رہا ہوں. ایک صحابی تھے ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن العوام. دونوں آئے. حضور ہم نے ریشم کا لباس پہننا، ریشم کا لباس پہننا ہے. فرمایا اوروں کے لیے جائز نہیں ہے، تم پہن سکتے ہو. معاملہ خارج کا تھا. اور اس کے بعد اب قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ایک وقت میں ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے. لیکن جب باری مولا علی کی آتی ہے، آقا نے فرمایا علی میری فاطمہ کے ہوتے ہوئے قرآن اجازت دے رہا ہے. آقا فرماتے میری فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی تو دوسری شادی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو دوسری شادی سے روک رہے ہیں اسے کو اختیار محمدی کہا جاتا ہے. ایک صحابی جن کا نام صفوان تھا. عرض کیا کر رات دیر سے آتا ہوں، باغ میں کام کرتا ہوں، کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا.
حدیث ہے مشکات کی، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آقا فرماتے جب وقت ملے پڑھ لیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ادھر فرمایا جب چاہے پڑھ لیا کر، جب چاہے پڑھ لیا کر۔ ایک اور حدیث سے بات، ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا، عرض کہ حضور کلمہ پڑھ لوں گا لیکن ایک شرط ہے، نمازیں میں نے صرف 2 ہی پڑھنی، نمازیں میں نے صرف 2 پڑھنی ہے، کلمہ پڑھ لوں گا۔ حدیث پاک ابن ماجہ کی، آقا فرماتے ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لے، 2 ہی پڑھ لیا۔ اخلاق محمدی کا شریعت تھا، پھر اس نے بات شروع کر دی۔ مقصد یہ ہے، آقا نے بتا دیا جہان جیسا بھی ہو اختیار مصطفیٰ کا ہوا کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیے گا جہان جیسا بھی ہو اختیار میرے مصطفیٰ کا ہوا کرتا ہے۔ اب اگلی بات اور بات کے اختتام کی طرف، جہاں نماز ہوتی ہے اختر صاحب پڑھاتے ہیں، ایسے ہے نا، ادھر اختر صاحب جماعت کرواتے ہیں۔ اچھا یہ معاملہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس جہان سے اختر صاحب کا تعلق ہے اسی جہان سے مقتدیوں کا تعلق ہوتا ہے، ایسے ہے نا، مقتدی بھی اسی جہان کے اور اختر صاحب بھی عالم بشریت کے رہنے والے، اور آپ بھی عالم بشریت کے رہنے والے۔ ایک رات میں ایک نماز پڑھی گئی تھی، اور وہ نماز بھی مسجد میں، مسجد کا نام تھا مسجد اقصی۔ وہاں معاملہ جدا تھا، امام کا جہان اور تھا، ظاہراً امام کا جہان اور تھا، مقتدیوں کا جہان۔ اچھا جہان کتنے تھے؟ ایک مسجد جہان کتنے ملے ہوئے؟ ایک مسجد میں ایک مقتدی اوپر سے آیا ہوا تھا جن کو عیسیٰ کہتے ہیں، باقی مقتدی قبروں سے آئے ہوئے تھے۔ ایک مقتدی خانہ کعبہ سے، ایک جو امام خانہ کعبہ سے، مقتدی قبروں سے آئے، مقتدی اوپر سے آئے۔ اوپر سے آنے والے کو عیسیٰ کہتے ہیں۔ قبروں سے کون آیا؟ آدم قبر سے آئے، ابراہیم قبر سے آئے، اسماعیل قبر سے آئے۔ مصلی میں کون کھڑا ہوا؟ کون کھڑا ہوا ہے؟ بتا دیا جہان جیسا بھی ہو، جہان جیسا بھی ہو، اور جہان سارے بھی جمع ہو جائے، اختیار تب بھی محمد کو چلا کرتا ہے۔ اچھا یہاں تو صرف انبیاء تھے نا، قیامت کا دن ہوگا، آقا فرماتے فاخترت الشفاعۃ، مجھے اختیار شفاعت دیا گیا۔ کل پیغمبر مل کے کہاں آئیں گے؟ حالانکہ وہاں تو رب بھی ہوگا نا، اللہ کا جلوہ بھی ہوگا، سارے پیغمبر مل کے آئیں گے، اور کہاں آئیں گے؟ میرے اور آپ کے محبوب کی بارگاہ میں حضور سجدے میں سر رکھیں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سوڑیا سر تو اٹھا دے، سر تو اٹھا دے۔ یہاں پہ ہر ترجمہ کرنے والے نے یہ ترجمہ کیا، مگر شیخ الاسلام نے کیا ترجمہ کیا؟ کہتے کہ جب سر اٹھاتے ہیں نا بندے تو سر چہرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ارفع راسک یا محمد، سوڑیا مخڑا تے دکھا دے، اپنا مخڑا تو دکھا دے۔ حبیب تو جیسے کہتا جائے گا ویسے ہوتا جائے گا۔ پیر ناصر شاہ صاحب تانلے والا میں رہتے تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا پنجابی میں۔ اللہ اپنے حبیب سے کیا فرمائے گا؟ اے اللہ دردہ مارے لے جا، سونے تو آگے اللہ دردہ مارے لے جا، نال گناہی بھارے لے جا، تو ہے میرے یا چند محبوبہ گندے مندے سارے لے جا۔ اور پھر کیا لکھا؟ مک گیا سوڑے پھڈے سارے، دوزخ بچوں کڈے سارے، رب نے آخنا ہن تک خوشی تیرے منہ چھڈے سارے۔ کسی جہان پر کوئی ہو، حضور کا اختیار وہاں پہ چلتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری حضور کے صحابی تھے نا، تو ان کے 2 بچے تھے، ان کے 2 بچے، حضرت جابر، ان کے 2 بچے تھے، دونوں بچے بڑے پیارے تھے۔ ایک دن انہوں نے دعوت کی سرکار کی، حضور فرماتے جاؤ جابر تیاری کرو، ہم آ رہے ہیں۔ آپ گھر جاتے ہیں، بیوی سے کہا کہ حضور آ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ حضور آ رہے ہیں۔ اب گھر ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا۔ جب ذبح کر لیا نا، ذبح کرنے کے بعد کہا تو ایسا کر گوشت بنا، میں حضور کو لے کے آتا ہوں۔ بچوں نے کیا کیا؟ بڑے نے چھوٹے کو لیا اور اس کے گردن پر چھری چلا دی، خود بھی کمرے میں گیا، دم گھٹا، حبس میں وہ بھی فوت ہو گیا۔ ایک گھر میں 2 ڈیڈ بوڈیز ہیں، 2 لاشیں ہیں، ماں چھپا دیتی ہے، ماں پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس ماں کے جگرے پر قربان دیں۔ اس ماں نے کہا تو ہوگا کہ میرا غم چھوٹا ہے، محمد کا آنا بہت بڑا ہے۔ غم چھوٹا ہے،
آمد مصطفیٰ کی کیفیت بڑی ہے. حضور تشریف لائے, دسترخوان لگ گیا. آقا نے آتے ہی پوچھا, جابر تیرے لال کدھر ہے؟ جابر تیرے بچڑے کدھر ہے؟ عرض کے سرکار کھیلنے گئے ہوں گے. فرمایا جا بلا کے لا, جہاں بھی ہے نا بلا کے لا. بیوی کے پاس گئے, کہا بچے کدھر ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہا میرے سرتاج حضور سے کچھ نہ عرض کرنا, بچے یہاں نہیں رہے, دنیا میں نہیں رہے, ہمارے گھر میں قیامت بپا ہے, لیکن اس قیامت پر آمد مصطفیٰ کی خوشیاں بھاری ہیں, خوشیاں بھاری ہیں, لیکن بتانا نہیں ہے. حضور سے عرض کر دے وہ دور چلے گئے ہیں. عرض کیا آقا وہ دور گئے ہیں, جلدی نہیں آ سکتے. فرمایا جتنی بھی دور چلے جانا انتظار ہم بھی کریں گے, ہم بھی انتظار کر لیں گے. اب خامد پھر آتا ہے. عرض کیا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, تو بتا کیا کرنا ہے. ماں خود جاتی ہے, پھر ماں ہوتی ہے. عرض کیا آقا کبھی نہ بتاتی, آپ کا اصرار, آپ کا حکم اور آپ کے حکم کی بنیاد پر عرض کرنا چاہتی ہوں. جن بچوں کا آپ پوچھ رہے ہیں آقا وہ دنیا میں نہیں رہے, ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. فرمایا کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے تیرے بچوں کے پاس نہ چلے جائیں. اچھا بچے کہاں تھے؟ عالم برزخ میں پہنچ چکے تھے, وہ عالم برزخ کے مکین بن چکے تھے. آقا عالم بشریت میں ہیں, بچی عالم برزخ میں تھے. اب برزخ سے واپس بلائے جا رہے ہیں, برزخ سے واپس بلائے جا رہے ہیں. وجدان کہتا ہے ادھر نبی پاک کے قدم کمرے کی طرف بڑھنے لگے ہوں گے, ادھر سے آواز آئی ہوگی اسرائیل واپس چلا جا, میرا محبوب آ رہا ہے, جا روح کو واپس لے کے چلا جا. حضور کمرے میں آتے ہیں, کبھی ماں کو دیکھا, کبھی لاشوں کو دیکھا, اس کی محبت, اس کی استقامت پہ حضور بھی اس کو داد دے رہے ہوں گے. آقا نے اپنا دست حیات پھیرا, دست حیات پھیرا, بس پھیرنے کے دیر تھی زندگی مل جاتی ہے. بچوں نے کھانا کھایا, کھانے کے بعد پھر بچے ہوئے, ایک نیا مطالبہ کر دیا, ایک نیا مطالبہ کر دیا. اور وجدان یہ کہتا ہے مطالبہ بابا سے کیا ہوگا, سنایا سرکار کو ہوگا. بابا سے کہا بابا بکری بڑی پیاری تھی, ہمیں تو بکری واپس لے کے دے. اچھا کوئی کہ یہ بکری واپس کیا جا سکتی ہے؟ احادیث پڑھیے, امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, جو ہم سنت ابراہیمی کے دن یعنی بقرہ عید کے دن ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا, ایک قیامت کے دن اپنے کھروں سمیت آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر لنگر ابراہیمی کا یہ مقام ہے تو لنگر محمدی کی بقا کا عالم بتائیے کیا ہوگا. وہ چنے جو شیخ محقق لکھتے ہیں لوگوں کے پیٹ میں چلے گئے تھے, رات خواب میں کہاں دیکھے گئے؟ حضور کی گود میں وہ چنے تھے, وہ چنے جو باندھتے گئے تھے. بہرحال آپ فرماتے جابر بچے کیا کہتے ہیں؟ کیا آقا بکری مانگ رہے ہیں. فرمایا جاؤ ہڈیاں جمع کر کے لے کے, ہڈیاں جمع ہوتی ہیں. سرکار نے جو ہاتھ پھیرا بکری بھی زندہ ہو جاتی ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب یعنی محبوب محب نہیں, میرا تیرا. یاد رکھیے گا خزانوں کی کنجیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں. جن کا دور نہیں بھی ہے نا, پچھلے انبیاء کا دور ختم ہو گیا, یہ دور میرے مصطفیٰ کا ہے. جس کا دور ہوتا ہے نا حکم بھی اس کا چلتا ہے. اچھا یہ دور ظاہری طور پر ہمارے ہاں حکومت کس کی ہے, اسی کا حکم چلتا ہے نا, اختیار اسی کا چلتا ہے. مجھے بتائیے یہ دور کس نبی کا ہے, یہ زمانہ کس نبی کا؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ حضور کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا. بابا جی نے کہا یہ زمانہ کہنا ہے, یہ زمانہ کس کا ہے؟ یا تو انکار کرنا حضور کا زمانہ نہیں ہے, اور مان لے اس وقت بھی تخت نبوت پر جو سج کے بیٹھا ہوا ہے اسے محمد کہتے ہیں, اور جس دلہا نے تاج نبوت پہنا ہوا ہے اسے محمد کہتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میں کچھ زیادہ بات کر گیا ہوں, تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں. اللہ کے حضور عرض گزار ہوں. منہاج القرآن کے احباب نے جو پیغام محبت دیا ہے, یہ فکر ہے میرے قائد کی, شیخ الاسلام کی.
اور الحمدللہ میں ایک تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات کہہ دوں، میرا بھی گھرانہ، میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، خانوادے سے۔ میرے دادا جان 27 سال یہاں 18 ہزاری میں رہے، باسو استانہ میں، اور ان کا کمال یہ تھا، حافظ رسول کے مقام پہ فائز تھے۔ جب ذکر الہی کرتے تھے ان کے اعضاء بکھر جایا کرتے تھے، سارے اعضاء بکھر جاتے تھے، اور ہر عضو سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہوتی تھی۔ میں نے ان کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنی زبان سے فرمایا تھا، بیٹے ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس مجھے لے کے چلو، میں نے ان کو سننا ہے۔ بھئی ہم تو اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، ہم مفسدین کو دیکھ کے نہیں مانتے، ہم مصلحین کو دیکھ کے مانتے ہیں، ہم تو ساجدین کو دیکھ کے مانتے ہیں۔ ہم نے پیر نصیر الدین شاہ کو دیکھا ہوا ہے، ہم نے سنا ہے خواجہ قمر الدین سیالی جی نے کچھ کہا تھا، ہم نے تو یہ سنا ہے۔ ہم اللہ والوں سے سنتے ہیں اور مانتے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر سے، میری دادی جان ان کا جب وصال ہوا تو ان کی قبر پر جب اینٹیں لگائی گئیں، ہر اینٹ پر قرآن پاک پڑھا گیا، ہر اینٹ پر قرآن پاک پڑھا گیا، کیونکہ ہمارے فیملی میں 32 قرآن پاک کے حافظ موجود ہیں الحمدللہ۔ تو ہماری والد گرامی نے کہا بیٹے قرآن کیوں پڑھایا آپ کو، چلو پڑھو میری والدہ کی قبر مبارک پر۔ تو سب نے ایک ایک اینٹ پر قرآن پاک پڑھا، پوری رات قرآن پڑھا جاتا رہا۔ ہمیں اس خاندان سے، اس گھر سے تربیت ملی ہے کہ منہاج القرآن اس کے رسول کا پیغام دیتا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری اس کے رسول کا پیغام دیتا ہے۔ لہٰذا آؤ محبت کرو، اس قافلے میں شامل ہو، یہ قافلہ حضور کی محبتوں کا پیغام عام کرتا ہے۔ اللہ شیخ الاسلام کو درازی عمر نصیب فرمائے اور ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔